بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہلو پاکستان، بہت زبردست قسم کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ دشمن سے لڑتے ہیں، یہاں دشمنیاں اتنی بڑھا دی گئیں عمران خان کے خلاف جتھے جمع کر کے اور زہریلے 13 جڑی بوٹیوں کا ایک اتحاد بنا کے، کہ اب بہت زبردست قسم کی یہ جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صبر والا جیتتا ہے، حوصلے والا جیتتا ہے، حق پہ جو جیتتا ہے، استقامت والا جیتتا ہے۔ اسی لیے ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم کسی جگہ بھی ہم ایگریشن نہیں کرتے۔ اب بڑی میرے پاس کچھ ایویڈنس آئی ہے، میں اس کو اینالائز کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیتھ ٹریپ تھا جو عمران خان والا، اس کے سلسلے میں بڑی ہارفائنگ قسم کی ہے۔ پلان ایک نہیں تھا، پلان کئی تھے، اور 3 میں آپ کو بتا دوں گا کہ 3 کس طرح سے وہ پلان ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اب ہمارے پاس شہادتیں آ گئی ہیں، اب ہمارے پاس اطلاعات آ گئی ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میری صدیق جان سے ملاقات ہوئی، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صدیق جان کو پولیس کیوں انکاری تھی۔ یہ پولیس جو سیاسی پولیس ہے، یہ پولیس جو ہر وقت پوں پوں کرتی رہتی ہے، یہ ان کی پوں پوں کم بولتی ہے 32 میں سے، اور ان کے منہ سے زیادہ بولتی ہے، اور وہ ہر وقت بولنے والی جو پولیس ہے، وہ کیوں پوری رات انکاری رہی۔ اور ابھی کوئی تقریباً گھنٹہ پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی لیٹر پارٹ آف دی ڈے میں انہوں نے یہ مانا ہے کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا، اور سی ٹی ڈی نے اس کو گرفتار کیا، اور وہ جو موقف ان کے وہ تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ساری انٹرسٹ لے رہی ہے عمران خان میں، پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد میں، اور پاکستان کے مستقبل میں، اور پاکستان کو الیکشن دینے میں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ میں کون کون پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شریک ہوا ہے، وہ میں آپ کو 2 لوگ تھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں بتانے لگا ہوں، لیکن ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور وہ جو آزادی پسند ہے ان کے لیے، عمران از نمبر 1۔ سو لیٹ می اسٹارٹ فرام دی ڈیتھ ٹریپ آف عمران خان۔ اب پہلا طریقہ تو یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ایک جگہ ہے جہاں سے شاٹ لیا جا سکتا ہے، اور اس کھڑکی میں سے شاٹ لینے کے لیے تو ہم نے جا کے وہ میں لے کے گیا تھا، وہ مجھے کسی نے ویڈیو بھیج دی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کہاں کھڑے ہو کے ساری صورتحال کو دیکھا، اور سارا کچھ نیچے تھا، ہمارے پاؤں سے بھی تھوڑا سا نیچے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو جہاں سے جس کو کہتے ہیں سنائپر شاٹ والی پاسبلٹیز تھی، وہ ایک پلان تھا، پلان نمبر 1، کہ اگر عمران خان کو ہم گاڑی میں سے اتارنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان کو ہم کس طرح سے، پہلا یہ تھا فرض کریں وہ جو بڑے جتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں اس پہ رکھتے ہیں فال بیک پلان، اس کو کہتے ہیں، کہ پہلا ایک یہ ہے پلان بی، اس کو آپ کہہ لیں آسان زبان میں سمجھنے کے لیے۔ تو پلان بی یہ تھا کہ پہلا اگر یہ ہے کہ شاٹ اگر نہ لگے کسی وجہ سے، یا شاٹ نہ اگر لگایا جا سکے کسی وجہ سے، چلایا جا سکے کسی وجہ سے، اور نشانہ نہ بن سکے کسی وجہ سے، تو اور پھر یہ تھا کہ اس میں ایک بہت بڑی جو رکاوٹ آ گئی تھی، وہ میرا اور شبلی کا اوپر جانا تھا۔ کل شبلی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس غصے کا اظہار تھا، اور ظاہر ہے میرے ساتھ بھی غصہ لوگ کرتے ہوں گے، اور اظہار کے پیرائے ذرا مختلف ہوتے ہوں گے، لیکن ہم اپنا رونا نہیں روئیں گے، قوم کا رونا روئیں گے، آئین کا رونا روئیں گے، ملک کے مستقبل کا رونا روئیں گے۔ اور روتے ہم کس لیے ہیں؟ ہم ڈر کے نہیں روتے، اس لیے کہ یہ وہ ملک تھا جو جب بنا تھا تو یہ سونے کی چڑیا تھی، اب گدھ اس کے اوپر سوار ہو گئے ہیں، اور گدھ کھا کے الٹیاں کرنے کے لیے کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی برازیل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، پورے محلے، پورے علاقے انہوں نے اپنے کاؤنٹیز پوری خرید لی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب دوسرا جو فال بیک پلان تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان، اگر میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا یہ ویڈیو 1 منٹ دیکھ لیجیے۔ اگر عمران خان اندر چلے جاتے تو یہاں ان کو ایک پینڈیمونیم، یعنی ایک ہنگام اس قسم کا اور ازدحام اس قسم کا برپا کیا جا رہا تھا جب ان کی گاڑی اندر جا رہی تھی۔ تو یہ وہ وقت تھا تو جب ان کو بتایا گیا کہ یو ڈونٹ کم ان سائڈ، یو گو بیک۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو کل عمران خان نے کی، میں نے بھی آج اس کی تصدیق کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جس کے لیے تیاری کیا تھی؟ وہ بڑی خوفناک تیاری ہے۔ وہ تیاری یہ تھی کہ جو سٹرنگولیشن کے لیے لوگ تکیے سے بھی بندہ مار دیتے ہیں، چادر سے مار لیتے ہیں، لیکن نیلون کے دوپٹے سے جو لوگ
یا چادر سے اپنے آپ کو اوپر لٹکاتے ہیں نا جی، وہ کبھی نہیں بچ سکتے. اس پہ جو اسٹرینگولیشن ہوتی ہے وہ فوراً ہوتی ہے، بندہ تڑپتا ہے اور اس کی فوراً جو جس کو منکا ٹوٹنا کہتے ہیں، جو ہمارا یہ سٹرنم کا یہ حصہ اور باڈی ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں، اور اس کے اندر یہ سر لگا ہوا ہے یوں، تو وہ فوراً ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ ذرا سا ہلا نہیں تو دیکھنے میں یوں دیکھنے میں جس کو ذرا سی پرابلم ہو تو اس کا امبیلنس ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دو آپ سمجھ لیں کہ دانے ہیں جن کے اوپر یہ گردن کھڑی ہے، اور ایک باقاعدہ بیماری ہے جو یہ ہو جائے تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ وہ گیا چل نہیں سکتا. جو یہ دوسرا پلان یہ تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا گیا جو سادہ کپڑوں میں بھجوائے گئے، وہ سارے کے سارے ٹرینڈ لوگ تھے اور وہ تھوڑے سے نہیں تھے، کوئی 2 درجن کے قریب. ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی رسیاں جن کو ایک بل کہ صرف گردن میں ڈالنا ہے اور بل دینا ہے اور بندہ چلا گیا. مثال کے طور پہ جتنے لوگ آپ کو اندر نظر آ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا 2000 سے زیادہ لوگ تھے. آپ دیکھیے گا میں نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر اندر کسی جگہ سے بھی اوپر والے جو وہ گر جائیں، بندہ نکلے جو ہی وہ نیچے چلا جائے، اوپر والے اوپر چلے جائیں، اور 10 20 50 تو نہیں تھے نا جی، تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نیچے کس نے کیا کیا. اس کے لیے رسیاں باقاعدہ جو آپ کو پتہ ہے ہماری جہاں جہاں بھی پاکستان میں سزائے موت دی جاتی ہے، اور انڈیا میں سزائے موت دی جاتی ہے، اور بنگلہ دیش میں اور ایسٹ میں سزائے موت دی جاتی ہے، سوائے چند ملکوں جہاں تلوار استعمال ہوتی ہے، باقی ساری جگہ سزائے موت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے. وہ رسا تھا، اور وہ رسا اگر ہوگا جوٹ کا تو موٹا ہوگا جس سے بوری بنتی ہے. اگر پلاسٹک والا ہوگا، پلاسٹک تو کٹتا ہی نہیں ہے، وہ تو جان لیوا ہے. یہ ثبوت آیا. تیسرا ثبوت آیا. وہ ثبوت کیا ہے؟ وہ ثبوت یہ ہے جس کی وجہ سے صدیق جان کو اٹھا لیا گیا. اب میں آ گیا دوسرے نقطے پہ. اس کے ساتھ ہی صدیق جان سے میری ملاقات ہوئی. یہ کوئی 2 دن پہلے کی بات ہے ان کی گرفتاری کی، اور مجھے پتہ چلا، میں سپریم کورٹ میں تھا، کہ ان کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے. اور مجھے یہاں سے جو میرا سٹاف تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس نے بتایا، تو میں آئی وینٹ ٹو دی اسلام آباد ہائی کورٹ. آئی میٹ ہم. ہماری گفتگو ہوئی، اور گفتگو میں انہوں نے اپنے جو خدشات تھے مجھ سے سارے وہ ظاہر کیے اور مجھے بتائے. اور ان کے ساتھ صحافی کھڑے تھے، ان سب کو شاباش ہے جو کھڑے تھے. تو یہ جو ایک ویڈیو کل عمران خان نے آپ کو دکھائی ہے، اس کی وجہ سے صدیق جان کو اٹھایا گیا. صدیق جان کا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ بے لذت انہوں نے نہیں کیا ہوا کہ کسی کو کچھ کہا ہو غیر مناسب یا کچھ کیا ہو غیر مناسب، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کھڑے تھے. میں صدیق جان کو جانتا ہوں. جو ہی اس نے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ شروع کی تو کوئی ایک کیمسٹری سی اس کی میرے ساتھ مل گئی، اور ینگ آدمی تھا. بلکہ وہ سب کو بتاتے تھے کہ میں نے کوئی 10-12 لڑکے تھے، وہ سارے کے سارے بلاگر ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یا کوئی شو لینے کی کوشش کرو یا بیپر دیا کرو تاکہ تم لوگوں کو نظر آؤ، تمہارے آرگیومنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میرے بیٹے سے بھی ان کا بیرسٹر عبداللہ سے بھی بہت تعلق ہے. وہ زیادہ بلکہ وہی ملتے ہیں، میں تو کم ہی مل سکتا ہوں، رابطے میں رہتے ہیں. ملنے سے مراد یہ ہے. تو میں نے پھر ان کو جو میرے کہنے والی باتیں اس موقع کے اعتبار سے بنتی تھی وہ کی. ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ نظام اس وقت توے پہ رکھ کے فرائنگ پین کو گرم کر کے، چولہے پہ چڑھا کے فرائنگ پین کو گرم کر کے جمہوریت اور آئین پہ استری مارنے والی مائی کے ہاتھ میں آ گیا. اور اس کے ہاتھ میں دوسری چیز پتہ ہے کیا؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اس کے لیے کوئی لاہور کا انویسٹیگیٹو رپورٹر دیکھے کہ بارڈر کے دوسری جانب سے کیا تحفہ آیا ہوا ہے کسی جوگی کا کہ جس کو ہاتھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ جو کالے نیلے پیلے جادو والے ہیں وہ زیادہ آپ کو بتا سکتے ہیں. میں نے آپ کو اشارہ پھینک دیا، اور وہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ بھی آپ ذرا دیکھیں. سب سے امپورٹنٹ ہوپ، دنیا دباؤ ڈال رہی ہے پاکستان کو جمہوری راستے پہ لاؤ تب پیسے ملیں گے. یہ جو بیگر ہو از ناٹ دی چوزر، یہ اس نے حالات پیدا کر دیے. لیکن آج ناشتے پہ مغربی سفارتکاروں نے پاکستان تحریک انصاف کو بلایا تھا، اور اس کی نمائندگی شاہ محمود اور سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کی. اسد عمر وہاں سے نکلے جب، تو میں سپریم کورٹ میں سے ایک کیس کر کے میں نیچے آ گیا. ہم سپریم کورٹ میں سے اکٹھے ہوئے اینڈ وی وینٹ ٹو دی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں سے ان کی شادمان کے لاہور کے کیس میں ان کی پروٹیکشن
لی اور پھر باقی لیڈرشپ کے لیے ایک اس کو کہتے ہیں اومنی بس بیل آرڈر, اس کے لیے بھی میں نے بحث کی اور وہ آرڈر ملے گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا. لیکن دنیا بھی اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو, اور کوئی خوف کرو خدا کا. اندر والے جو ہیں جس سے مکھی نہیں ماری جا سکتی, وہ طوطا توپ چلانے کے دعوے کرتا ہے, اور طوطا توپ چلاتے چلاتے اب وہ طوطا یہ کہتا ہے کہ میں بلاؤں گا پارلیمنٹ کا اجلاس. کون سی پارلیمنٹ, کون سی اپوزیشن, زر خرید ضمیر فروش لوٹے. کل پھر بات کروں گا. پاکستان زندہ باد. ان کے ساتھ تعاون کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بات گزر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ ساری باتیں ہوں گی بعد میں, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں ہوں گی بعد میں. انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں, جو بات کی ہے اس کے اوپر قائم ہے, جو بات کر رہے تھے وہ بات کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں.